عمران کا کہنا تھا کہ ملک میں بدترین مارشل لا لگ چکا ہے، آج قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مارشل لا کے نیچے رہنا ہے یا آزادی میں۔ انقلاب کو رومینٹسائز کرنا بند کر دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو، پاکستانیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی ٹیمپرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ قصور عوام کے اپنے ہیں، کسی نے کہا روٹی کپڑا مکان دکھایا اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ حکمرانوں کے بھی ٹیسٹ ہوا کریں گے یہ اس قابل ہے کہ نہیں۔ مارچ کے لیے 24 نومبر کی کال دے دی ہے۔ عمران کا کہنا تھا کہ ملک میں بدترین مارشل لا لگ چکا ہے، آج قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مارشل لا کے نیچے رہنا ہے یا آزادی میں۔ تو بھائی عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا، جو کچھ ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ عمران جھوٹ نہیں بول رہا، مقدمات ایک علیحدہ بات، لیکن جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا، باقی یہ کہ جی 8 فروری کو عوام انقلاب لے کر آئے، طاقتور سے طاقت چھین لی، یہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں چھین سکے نا۔ ابھی بحیثیت قوم ہم وہاں پہنچے نہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، انقلاب کو رومینٹسائز کرنا بند کر دیں۔ میں بھی بڑا انقلابی تھا جب میں 20-21 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ پوری انسانی تاریخ میں ہر انقلاب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے پرانے ظالموں کو تو اٹھا کے پھینک دیا، لیکن ان کی جگہ نئے ظالم آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو، پاکستانیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی ٹیمپرنگ نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کا جو فاؤل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل علیحدہ بات ہے۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ 9 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ وہ سارا جو زبان سے دیا میں کوئی نئی بات ہے نہیں ہے۔ تو 26ویں ترمیم سے عوام کے حقوق چھین لیے گئے، یہ وہ۔ لیکن یاد رکھیں ایک بات، ایک تو ہم قوم ذرا ماٹی قسم کی قوم ہے، اپنی شان میں ہم تعریفیں تو بڑی، کدھر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، کدھر ٹیلنٹ۔ 77 سال میں کوئی چیز ایجاد نہیں کی، ایٹم بم پہ پھڑکتے رہے۔ ایٹم بم تو پاکستان بننے سے بہت سال پہلے استعمال ہو چکا تھا، ہیروشیما ناگاساکی میں۔ کوئی ہم نے عالی شان بڑا دماغ نہیں پیدا کیا، لیکن ہم اپنی پیٹھ تھپ تھپاتے رہتے ہیں۔ بٹ الٹیمیٹلی ایک بات یاد رکھیں، جیت عوام کی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، رک نہیں سکتا۔ کدھر گئے زارز آف رشیا؟ بتائیں مجھے۔ آٹمنز، ہمارا وہ خاندان عثمانیہ، 3 کانٹیننٹس پہ 620 یا 25 سال حکومت کی انہوں نے، کدھر گئے؟ شداد، نمرود، یہ فیز ہے۔ عوام میں جوں شعور بڑھے گا۔ قصور عوام کے اپنے ہیں، کسی نے کہا روٹی کپڑا مکان دکھایا اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ تو کون کہہ رہا؟ اپنے وقت کا بڑے ترین زمینداروں میں سے، فیوڈلز میں سے ایک بندہ ادھر بھاگ پڑے۔ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو کرنے، تو کیا ملا؟ آپ روٹی کپڑا مکان مل گیا، عوام بے وقوف بنے۔ اس کے بعد نواز شریف، ابھی اس کی بات ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے جبرن وارداتیں یہ وہ کر کے پنجاب سے اکھاڑا، اس نے پنجاب میں دھوائی مچا دی۔ جن لوگوں کو، وہ یہ جو فیوڈلز ہیں سرائکی بیلٹ کے، تو اس کو مان نہیں کتوں آ گیا اتفاقیاں دا منڈا۔ انہوں نے ان کو اتنی بھاری زمینیں، ان کے ٹکے کی زمینوں کے بزیاں، گارڈن ٹاؤن تو پتہ نہیں کیڑے ٹاؤن تو گلبرگ تو پتہ نہیں کدھر کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے ریکارڈز کیوں جلے؟ ایل ڈی اے وغیرہ کی انہی کے دور میں جلے۔ اچھا، صحافیوں کو لفافہ جرنلزم کا میں نے کبھی نام نہیں سنا تھا اپنے ملک میں، ان کے آنے کے بعد انٹروڈیوس ہوا۔ انہوں نے کوئی کسر کہیں نہیں چھوڑی، لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ عمران تک آئے۔ یہاں بھی کام نہیں رکے گا، آگے جائیں گے۔ عوام کی فتح، اور یاد رکھیں ان میں سے کسی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہنا۔ آنے والی صدی، آج سے 100 سال کے بعد، حکومت صرف علم کی ہوگی، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ حکمرانوں کے بھی ٹیسٹ ہوا کریں گے یہ اس قابل ہے کہ نہیں، یہ سائیکولوجیکلی کیسا ہے، اس کی سائیکی کیسی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ عمران نے کہا ہے، اور دیکھنا ہے۔ اگین
इट बॉइल्स डाउन टू बॉटम लाइन क्या है अवाम की। भुट्टो को मैं लाया था, नवाज शरीफ को मैं लाया था। भुट्टो के ज़माने में बच्चे थे तो बेवकूफ़ बने, मैंने उसके लिए जेलें भी काटी, मुझे शर्मिंदगी है, लेकिन वो जज्बाती हम बाकी सारा आज भी वही कल्चर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान की पजीराई इस बात की का सबूत है कि अवाम में शऊर बेदार हो रहा है, उनकी अगली नस्लें बेहतर एजुकेशन हासिल कर रही हैं और ये और वो वगैरह वगैरह। बहरहाल ये 24 नवंबर की जो कॉल दी है इमरान की, उस हवाले से मैं शेयर कर रहा था आपके पास। कसूर अवाम के अपने हैं, किसी ने कहा रोटी कपड़ा मकान दिखाया उसके पीछे भाग पड़े। ये तो कौन कह रहा अपने वक्त का बड़े तरीन जिम्मेदारों में से, फ्यूडल्स में से एक बंदा उधर भाग पड़े। जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तो क्या मिला, आप रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अवाम बेवकूफ बने। उसके बाद नवाज शरीफ, अभी उसकी बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक ने जबरन वारदातें ये वो करके पंजाब से उखाड़ा, उसने पंजाब में धुआई मचा दी। जिन जिन लोगों को वो ये जो फ्यूडल्स हैं सराइकी बेल्ट के, तो उसको मान नहीं कितों आ गया इतफाकियां का मुंडा। इन्होंने उनको इतनी भारी भारी जमीनें, उनके टके टके की जमीनों के बजियां, गार्डन टाउन तो पता नहीं केड़े टाउन तो गुलबर्ग तो पता नहीं किधर किधर क्या क्या। आपका क्या ख्याल है कि इनके रिकॉर्ड्स क्यों जले एलडीए वगैरह की, इन्हीं के दौर में जले। अच्छा, साफियों को लिफाफा जर्नलिज्म का मैंने कभी नाम नहीं सुना था अपने मुल्क में, इनके आने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। इन्होंने कोई कसर कहीं नहीं छोड़ी, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो इमरान तक आए। यहां भी काम नहीं रुकेगा, आगे जाएंगे। अवाम की फतह, और याद रखें इनमें से किसी के हाथ पल्ले कुछ नहीं रहना। आने वाली सदी, आज से 100 साल के बाद, हुकूमत सिर्फ इल्म की होगी, साइंस और टेक्नोलॉजी। हुक्मरानों के भी टेस्ट हुआ करेंगे ये इस काबिल है कि नहीं, ये साइकोलॉजिकली कैसा है, इसकी साइकी कैसी है। बहरहाल ठीक है, ये इमरान ने कहा है और देखना है। अगेन इट बॉइल्स डाउन टू बॉटम लाइन क्या है अवाम की। भुट्टो को मैं लाया था, नवाज शरीफ को मैं लाया था। भुट्टो के ज़माने में बच्चे थे तो बेवकूफ़ बने, मैंने उसके लिए जेलें भी काटी, मुझे शर्मिंदगी है, लेकिन वो जज्बाती हम बाकी सारा आज भी वही कल्चर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान की पजीराई इस बात की का सबूत है कि अवाम में शऊर बेदार हो रहा है, उनकी अगली नस्लें बेहतर एजुकेशन हासिल कर रही हैं और ये और वो वगैरह वगैरह। बहरहाल ये 24 नवंबर की जो कॉल दी है इमरान की, उस हवाले से मैं शेयर कर रहा था आपके पास।